بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا پس منظر ہمارے یہاں کچھ یوں بتایا جاتا ہے جیسے کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا ہو اور سارے اسے مار رہے ہوں، اور جیسے کہ وہ منتیں کر رہا ہو کہ مجھے مت مارو۔ سن کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے امام عالی مقام بہت پریشان تھے اور ان کا خاندان بہت تکلیف میں تھا کہ جلدی کربلا سے کہیں نکل جائے۔ حالانکہ اس کائنات پہ صبر، شجاعت اور استقامت اور حوصلہ جسے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ گویا وہ تو یہ کر رہے تھے۔ معذرت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت سنا کر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ سنیں بات اصل میں کیا تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے متفق کا امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کی اور انہیں خلافت دی۔ اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہے جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ بہت پیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بہت ہی احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا۔ ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کر لی تو لہٰذا ہم بھی ان کا احترام کریں، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے صحیح کہیں پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو انہیں غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال سے پہلے لوگوں نے یزید کے بارے میں ان سے کہا کہ یہ خلافت کے لیے مناسب ہے، بہادر ہے، دلیر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جو خوشامتی لوگ تھے ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ یزید کو خلافت کے لیے نامزد کر دے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلا کر فرمایا کہ 3 بندوں کے آگے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلے جناب عبداللہ بن عباس، دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر اور تیسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہوا یہ کہ جب یزید امیر بنا تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ پہلے نئے ولی عہد صحیح طریقے سے قبضہ کر لیں پھر بتائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں۔ چونکہ یزید بہت چلاک آدمی تھا، شاطر تھا، اس لیے اس نے ولید کو خط لکھا کہ فوری طور پر عبداللہ بن عباس کو بلاؤ اور کہو کہ میری بیعت کرے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے حلف اٹھانا، کہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، کہ میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہی بیعت ہوتا ہے۔ تو یزید نے خط میں لکھا کہ عبداللہ بن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھے ہی تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے اور وہ بہت زیرک آدمی تھے، اور ساتھ عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ یہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔
عبداللہ بن عباس امت کے پہلے مفسر ہیں۔ تو ولید نے ان کے پاس ایک بندہ بھیجا۔ اس نے آ کے کہا کہ جناب، آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے انہیں بہت بصیرت دی تھی۔ کہنے لگے کہ عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، پر مجھے سمجھ آ گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے اور ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خطرہ حسین کو نہیں ہوتا۔ پھر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 14 بندے نیزے اور تلواروں کے ساتھ بھیجے۔ آپ دونوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ سے یزید نے کوئی بھی غلط بات کی یا زبردستی بیعت کا کہا تو آپ کوئی بھی ایک بات اونچی آواز میں کر دیجیے گا تو یہ سپاہی آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سپاہی لے کر اپنے ساتھ گورنر ہاؤس چلے گئے۔ گورنر ہاؤس میں کیا بات ہوئی، اس سے آگے کا واقعہ کربلا سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں بتائیں گے۔ تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔